آج کا ٹاپک ہے جی شہد ہنی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کو شفاء للناس کہا ہے، لوگوں کے لیے اس میں شفا ہے، کیونکہ اس کے اندر ایسے منرلز، وٹامنز اور ایسے غذائی اجزاء ہیں جو ہماری قوت مدافعت کو بڑھاتی ہیں، ہمیں توانائی پہنچاتی ہیں، صحت مند رکھتی ہیں۔ خاص کر اس موسم میں جب ہمارے اندر قوت مدافعت اچھی ہوگی، امیونٹی ہماری پاورفل ہوگی، تو نزلہ، زکام، فلو، اس طرح کے موسم بدلتی ہوئے جو امراض آ جاتے ہیں، مسئلے بنتے ہیں، ان سے محفوظ رہیں گے۔ اور بچوں کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ اگر ان کی امیونٹی، ان کی قوت مدافعت مضبوط ہو تو یہ بیماریوں سے بچیں۔ تو شاید آپ کی بڑی مدد کرتا ہے قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی امیونٹی ہمارے اندر قدرتی طور پہ پیدا کی ہے۔ آپ جب جسم میں کٹ لگ جائے یا کوئی خود مسئلہ، کوئی چھوٹی موٹی مرض آ جائے، بغیر دواؤں کے ٹھیک ہو جاتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت ہمارے جسم کے اندر جو رکھی ہے، امیونٹی رکھی ہے، یہی ٹھیک کرتی ہے سارا کچھ۔ تو شہد کے اندر اینٹی انفلمیٹری خصوصیت بھی ہیں، سوزش کو یہ ختم کرتا ہے۔ نزلہ، زکام، فلو کے اندر جب سوزش ہو جاتی ہے، گلا جب خراب ہو جاتا ہے، بچوں کا، بڑوں کا، کسی کا بھی ہو، سوزش ہو، اس کے علاوہ سوزش پوری باڈی میں بھی سوزش ہوتی ہے، انفلمیشن بڑھ جاتی ہے، اور جب وہ بڑھتی ہے تو آپ کے سیل کے اندر بھی سوزش پیدا کرتی ہے، اس سے فیٹی لیور بھی ہوتا ہے، خون کی نالیوں کے اندر بھی سوزش جاتی ہے، بلڈ پریشر کے مسئلے آتے ہیں، ہارٹ کی پرابلم آتی ہے، اور آپ کی یادداشت پہ برے اثرات پڑتے ہیں جسم میں بڑی ہوئی سوزش کی وجہ سے۔ CRP ٹیسٹ اگر کروائیں تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ جسم میں کتنی زیادہ سوزش ہے، کم ہے۔ ڈاکٹر جب آپریٹ کرتے تو اکثر یہ آرتھو والے CRP ٹیسٹ کرواتے ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر جسم میں سوزش ہے تو پھر آپریٹ کو روک دیں، جسم نے جلدی ریپیئر نہیں ہونا، ہڈی جو آپریٹ کریں گے جلدی ٹھیک نہیں ہونی۔ تو شہد کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ آپ کے جسم میں جو بڑی ہوئی سوزش ہوتی ہے، یہ بڑی ہوئی سوزش کو کم کر دیتا ہے۔ معدے اور جگر کے لیے بڑا اچھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک صحابی آئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے بھائی کا پیٹ خراب ہے، موشن لگے ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو شہد پلائیں۔ وہ چلے گئے، شہد جا کے پلایا، موشن اور زیادہ ہے۔ آگے پھر کہنے لگے جی، عرض کی یا رسول اللہ مسئلہ تو پہلے کی نسبت بڑھ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ، پھر شہد جا کے پھر پلایا، پھر زیادہ موشن آئے۔ آگے پھر کہے عرض کی یا رسول اللہ پہلے کی نسبت زیادہ موشن آئے۔ فرمایا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اللہ کا کلام سچا ہے، شہد میں شفا ہے، پھر پلاؤ۔ پھر پلایا جناب، بالکل آرام آ گیا، ٹھیک ہو گیا۔ ہوا کیا ہے کہ پیٹ کے اندر جو ٹاکسن تھے، گندے مادے تھے، جو بیکٹیریا تھے گندے جمع ہوئے تھے، شاید ان کو فلش آؤٹ کر رہا تھا، نکال رہا تھا۔ جب پیٹ میں انفیکشن ہونا، اس وقت بھی ایسی میڈیسن نہیں کھانی چاہیے کہ آپ کے موشن کو روک دے، بلکہ وہ گندگی ہوتی ہے، جسم کی ٹاکسن ہوتے ہیں، گندے مادے ہوتے ہیں، بیکٹیریا ہوتے ہیں، تو شہد کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کو نکال دیتا ہے۔ اور گٹ، میں نے پہلے بھی ایک دو بات کی ہے کہ اگر آپ کا گٹ مضبوط ہے، آپ کی انتڑیاں مضبوط ہے، کیونکہ یہاں خربوں کے لحاظ سے بیکٹیریا موجود ہے، تو اگر یہ صحت مند ہیں تو آپ صحت مند رہیں گے، کیونکہ اسی سے امیونٹی بڑھتی ہے، یہی فیٹی لیور سے آپ کو بچاتے ہیں۔ یہ اگر صحت مند ہوں تو کولیسٹرول، ٹرائیگلسرائڈ، جو بری چربی، یہ کم بننے دیتے ہیں۔ تو شاید ہیلپ کرتا ہے آپ کے گٹ کو مضبوط رکھنے میں اور ان مفید بیکٹیریا کو بڑھانے میں۔ پھر کے اندر ایسے منرلز، وٹامنز ہیں جو عام جسمانی کمزوری ختم کرتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا شہد کمزوری ہے، شہد استعمال کریں، ہر قسم کی جسمانی کمزوری جو ہے نا، یہ ختم کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہے۔ قدرتی مٹھاس ہے، آرٹیفیشل نہیں ہے، تو آپ کو انرجیٹک کرتی ہے، بوسٹ کرتی ہے۔ وہاں بندہ ہے سستی کہلی ہے، سردیوں کے موسم میں سردی محسوس ہو رہی ہے آپ کو، تو ایک دو چمچ آپ شہد کی استعمال کریں گے تو آپ کے اندر توانائی آ جائے گی۔ سردی جو بلا وجہ زیادہ لگتی ہے بعض لوگوں کو، یہ بھی مسئلہ کم ہوگا۔ پھر حالانکہ مٹھاس جو ہے نا، زیادہ میٹھا جو ہوتا ہے وہ فیٹی لیور بناتا ہے، وہ ٹرائیگلسرائڈ، کولیسٹرول پیدا کرتا ہے، وہ آپ کی خون کی نالیوں میں جمنے والی چیزیں اس کو بڑھاتا ہے مٹھاس۔ لیکن شہد کے اندر جو مٹھاس ہے یہ ساری قدرتی ہے، اور اس کے اندر وٹامنز بھی ہیں، وٹامن B1 ہے جو مٹھاس کو ہضم اچھی طرح کر لیتا ہے۔ تو بڑا اچھا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کمبینیشن رکھا ہے کہ یہ میٹھا زیادہ نقصان دہ نہیں ہے۔ اور جو بیری کا شہد ہوتا ہے اس کے اندر مٹھاس کا لیول اور زیادہ کم ہوتا ہے۔ تو جو فیٹی لیور کے پیشنٹ ہیں، شوگر کے مریض ہیں، بلڈ پریشر کے مریض ہیں، وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔
1 سے 2 چمچ روزانہ استعمال کر لینا چاہیے، اور اس موسم میں 1 سال سے اوپر بچوں کو بھی ہمیں ضرور استعمال کرانا چاہیے۔ 1 سال سے کم عمر بچوں کو WHO ریکمینڈ نہیں کرتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر منرلز اور وٹامن زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں، تو بچے اس کو اچھی طرح ابزارب نہیں کر پاتے، ہضم نہیں کر پاتے۔ تو WHO جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے، 1 سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں اس کو استعمال کرنے کا نہیں کہتے۔ تو خالص شہد کی پہچان 1-2 چیزیں ہیں۔ جو خالص شہد ہوتا ہے اس کی نمی جو ہے نا کم ہوتی ہے، تو آپ ہلکا کاغذ جو اخبار ٹائپ کاغذ ہے اس کے اوپر 2 چند قطرے ٹپکائیں اور تھوڑی دیر پڑا رہنے دیں، تو اس کی جو نمی ہے دوسری طرف نہیں جائے گی، کاغذ کو گیلا نہیں کرے گی، اسی طرح گولائی کی صورت میں شہد وہاں پڑا رہے گا، تو جو جس میں ملاوٹ ہو وہ پھیل بھی جائے گا اور نمی بھی دوسری طرف لے کے آئے گا۔ اس طرح آپ شیشے کے گلاس میں چند قطرے اگر گرائیں تو سیدھا شہد نیچے جائے گا، حل نہیں ہوگا پانی میں جب تک آپ خود حل نہیں کریں گے۔ کہ جو دوسرا شہد ہوتا ہے ملاوٹ والا، چینی والا، یہ اس طرح کی چیزیں شامل کی ہوتی ہیں تو پانی کے ساتھ ہی حل ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ نیچے نہیں جاتا۔ تو امید ہے آپ کے لیے بہتر یہ مفید ٹپس ہوں۔ کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو شہد کے متعلق یا کسی اور کے تو پوچھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ میں کام کرتا ہوں یہ جناب، اور پچھلے سال بھی چھتے بھی ادھر لے کے آئے تھے، ابھی جس نے چھتے سمیت لینا وہ بھی ہے۔ خالص شہد بیری کا میں کرتا ہوں کیونکہ اس کی یہ کوالٹی ہے کہ آپ اس کو مائنس ٹیمپریچر پہ بھی رکھ دیں گے نا، فریزر میں بھی آپ رکھیں گے تو یہ جمتا نہیں ہے۔ تو دوسرے جو شہد خالص بھی ہوں تو جم جاتے ہیں، جمنا شہد میں عیب نہیں ہوتا، یہ میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ دوسرے جو شہد ہوتے ہیں وہ سردیوں میں جم جاتے ہیں، اس کے اندر ایسے کوئی غذائی اجزاء بیری کے پھولوں سے آ جاتے ہیں جو جمتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے سردیوں میں بس ہمارا مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ جو شہد جم جائے وہ خراب ہے، نہیں، جو شہد جمے وہ ضروری ہوتا کہ وہ خراب ہو، کیونکہ جو اپنا دوسرے پھلوں کا شہد ہے، بہار کا شہد ہے، جیسے برسیم کا شہد ہے، اکاشیا ہے، وہ جم جاتے ہیں۔ بیری کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ وہ نہیں جمتے۔ گرم دودھ کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن دودھ کے اندر آلریڈی پہلے ہی مٹھاس ہوتی ہے، تو اس کے اندر بھی گلوکوز اور فروکٹوز ہے شہد کے اندر۔ فروکٹوز میں نے پہلے بتایا تھا کہ ہمارا سیل اس کو کنزوم نہیں کرتے، استعمال نہیں کر سکتے، تو یہ جگر میں جا کے سٹور ہوتے ہیں۔ جو فیٹی لیور کے پیشنٹ ہیں، موٹاپے کا شکار ہے، بلڈ پریشر ہے، زیادہ عمر کے ہیں اور ایکسرسائز نہیں کرتے، ایکٹیو بھی نہیں ہیں، تو دودھ کے اندر شہد ڈال کے موٹاپے کا باعث بن سکتا ہے، فیٹی لیور کا باعث بنتا ہے۔ بہتر ہے کہ خالی پیٹ پانی کے اندر ڈال کے استعمال کیا۔ جو سلم سمارٹ ہیں، پتلے ہیں، ینگ ہیں، وہ دودھ میں استعمال کر سکتے ہیں۔ موٹاپے والے بہتر ہے کہ نہ دودھ کے اندر استعمال کریں۔ ہاں جی، بیری کا جو 2500 ہے بڑی مکھی کا، اور چھوٹی مکھی کا وہ 3000 کا۔ ہاں جی، کیا گرم پانی؟ ہاں جی، گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں، بہترین ہے، فیٹ آپ کا ریڈیوس کرے گا، ٹھیک ہے جی، توانائی پہنچائے گا، جس میں سورج بڑی ہو وہ ختم کرے گا۔ یہ شہد جو ہے یہ اپنا درخت پہ جو لگا ہوتا ہے وہ والا شہد ہے؟ ہاں جی، چھتے والا جس کو بولتے ہیں، چھتے والا ہے میرے پاس۔ جو ہاں جی، ایک ڈبے والا ہے، ایک چھتے والا ہے۔ ہاں جی، چھتے والا۔ ہاں جی، ہاں جی، لیمن ڈال سکتے ہیں، لیکن یہ لیمن کے اندر کچھ ایسے غذائی اجزاء ہوتے ہیں، ہماری جو دانتوں کے اوپر لیئر ہے نا اینمل، تو وہ اس کو ڈیمیج کر دیتے ہیں۔ اگر ریگولر آپ لیمن ڈال کے زیادہ مقدار میں استعمال کریں گے تو آپ کو ٹھنڈا گرم زیادہ لگنا شروع ہو جائے گا، اور آپ کی دانتوں کی جو اوپری تہہ ہے وہ کمزور ہوتی جائے گی، تو ہاں انیمل، تو وہ آپ کے جو اسٹرا کے ذریعے پئیں اگر آپ نے پینا ہے نا، پائپ کے ذریعے، ٹھیک ہے جی۔ صاحب وہ جو فارمی شہد جو وہ ڈبے رکھے ہوتے ہیں انہوں نے، اور وہ شیرہ وغیرہ ہوتا ہے مکھیوں کا، وہ شہد صحیح ہوتا ہے؟ جو فارمی شہد ہے وہ بھی صحیح ہوتا ہے، وہ اس لحاظ سے صحیح ہوتا ہے کہ اب جیسے ہمارے ضلع میں، چکوال میں، جھنگ میں بیری کے درخت پشاور میں بہت زیادہ ہیں، اور پاکستان کا الحمدللہ نام ہے، پہلے نمبر پہ تھا یمن، دوسرے پہ ہے پاکستان بیری کے شہد میں، ٹھیک ہے جی۔ جب افغانستان وار ہوئی، روس نے حملہ کیا، تو افغانی لاکھوں کی تعداد میں پاکستان میں آئے، تو یہ بے روزگار تھے، تو پاکستانی اداروں نے ظاہر ان کو پناہ دی تھی، تو پاکستانی اداروں نے وہ دیکھا کہ ان کو کیا دیں، تو کیا کریں ان کے لیے، تو 1-2 بندے نے آئیڈیا آیا کہ ان کو شہد کا کاروبار شروع کروائیں، ڈبے رکھیں، تو پھر باہر سے امپورٹ کی گئی مکھی، ڈبے منگوائے گئے، ٹھیک ہے جی۔ تو ان کو بتایا گیا کہ اس طرح آپ نے، جس طرح علاقے میں پھول زیادہ ہوں، مثال کے طور پہ اب بڑے وسیع میدان ہے، برسیم ہے، وہاں چٹالا جس کو بولتے ہیں، اگر وہاں کے پھول ہے وہاں جا کے ڈبے رکھے تو وہ شاید مکھی کلیکٹ کرے گی، اگر بیری کے باغات کے پاس رکھے تو بیری کے پھولوں سے کلیکٹ کرے گی،
تو یہ ان سے کاروبار جو پاکستان میں شروع ہوا تو پاکستان میں پروڈکشن الحمدللہ بہت زیادہ پھر شہد کی باہر زیادہ تر پاکستان کا جو بیری کا شہد ہے عرب ممالک میں جا رہا ہے، وہاں 5 سے 10 ہزار روپے کلو میں بکتا ہے، 15-20 ہزار تک ہی بک جاتا ہے کوالٹی وائز۔ تو جو وہ ہوتا ہے بالکل 100% صحیح ہوتا ہے، ہم اس کو آرگینک کہہ سکتے ہیں، کیونکہ مکھی کو لے کے جاتے ہیں باغات پہ رکھتے ہیں، مکھی وہاں سے ہی سک کر کے لے کے آتی ہے۔ جو آپ کی بات ہے کہ شیرہ ڈالتے ہیں، مکھی کو اس وقت شیرہ ڈالتے ہیں، بیری کا جو پھول ہے تقریباً 1 ماہ 1.5 ماہ رہتا ہے، اب تقریباً 10-15 دن تک بیری کے جو پھول ہے ختم ہو جانے ہیں، مکھی کے لیے غذا نہیں باہر سے ملے گی اگر تو اس کو عارضی طور پہ شیرہ کھلائیں گے، لیکن اس سے شہد نہیں لیں گے، ٹھیک ہے جی، شہد اس سے نہیں لے کے مکھی کو جب باہر سے خوراک نہیں مل رہی اور شہد بھی اندر نہیں ہے ڈبوں میں، مثال کے 2 ماہ بعد سردیوں میں مکھی مر جائے گی سردی میں، تو پھر ایسے علاقے میں لے کے جائیں گے مکھی جہاں محفوظ بھی رہے مرے بھی نہ، تو مکھی کو پھر شیرہ کھلائیں گے اس کو پالنے کے لیے، بس شہد نہیں اسے لیں گے۔ جیسے شدید گرمیوں میں آپ نے دیکھا، جیسے ہم گئے تھے نوران فغان، وہاں ڈبے زیادہ تھے، کیونکہ جب یہاں جون جولائی میں بہت زیادہ مکھی گرمی برداشت نہیں کر سکتی یا اس کو ملتا نہیں تو پھر ٹھنڈے علاقے میں لے جاتے ہیں، اس طرح موومنٹ کرواتے ہیں۔ اور جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح 2 نمبری نہیں کرتے، کیونکہ جب وہ مارکیٹ میں شہد لے کے جاتے ہیں ڈبے والے تو وہاں چیک اینڈ بیلنس کا بڑا مضبوط سسٹم ہے پاکستان کا، کیونکہ باہر جانا ہوتا ہے، کوالٹی برقرار رکھنی ہوتی ہے، تو پشاور اس کا ہیڈ ہے، تو وہاں جا کے سارے سیل کرتے ہیں، ان کا بڑا لیول ہے، مشینیں ہیں، چیک کرتے ہیں، تو اس طرح کے جب ایشوز ہوں تو شاید نہیں بکے گا، لہٰذا کاروباری جس کے ساتھ 500-1000 ڈبہ ہے وہ 2 نمبری نہیں کرے گا، اس کو مارکیٹ نہیں ملے گی، سمجھ گئے، وہ بھی خالص ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی الحمدللہ پچھلے سال بھی حکیم صاحب نے الحمدللہ شہد دیا تھا اور ہم لوگوں نے یوز کیا ہے، اور جو چھتے سے لینا چاہے وہ چھتے والا بھی مل جائے گا اور جو بوٹلز میں پیک ہو وہ بھی لے سکتے ہیں جی دونوں ہاتھوں میں رگڑ پیدا کیجیے، شاباش۔ پتہ لے کے آئے